الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں اور عزیز دوستو، مغرب سے پہلے چھوٹی سی ایک نصیحت ہوتی ہے، چھوٹا سا ایک درس 5-10 منٹ کا۔ اس درس میں ہم آپ کو انکریج کرنا چاہتے ہیں، جو مغرب کے بعد جو درس ہوگا اس درس کے لیے آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں جو باہری خیالات آتے ہیں، جو مسائل اور ماحول کا اثر پڑتا ہے، ان چیزوں کو ہم زائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں آپ کو ایک ایسی بات بتانا جو اہم بھی ہے آپ لوگوں کے لیے اور ضروری بھی ہے، اور وہ بات جو ہے انبیاء سے ریلیٹڈ ہے، انبیاء کی حواریوں سے ریلیٹڈ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو پریشانی لاحق ہوئی، ماحول اور معاشرے کی وجہ سے آپ کو کٹھنائی اور دقت کا سامنا ہوا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی، صدا لگائی، من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کے راستے میں میرا انصاری کون ہے؟ من انصاری الی اللہ۔ انصاری کہتے ہیں دوست کو، مددگار کو۔ انصاری سے آپ کا ذہن جو ہے ڈائیورٹ ہوگا مدینہ کے انصار کی طرف، جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مکہ سے ہجرت کرنے والے مہاجرین کی مدد کرنے والے ہیں، ان لوگوں کی طرف ذہن فوراً چلا جاتا ہے۔ تو وہی انصاری والا لفظ ہے، من انصاری الی اللہ۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز تھی۔ آپ نے اعلان کیا اپنے ساتھیوں سے، قوم کے لوگوں سے، معاشرہ کے لوگوں سے، باشعور لوگوں سے، کہ من انصاری الی اللہ، اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے، میرا مدد کرنے والا، مجھے تقویت پہنچانے والا کون ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ تو حواریوں نے کہا، جو آپ کے خاص دوست احباب تھے، حواری بولتے ہیں جو خاص دوست ہو، تو اس کو حواری بولتے ہیں۔ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے راستے میں آپ کے مددگار ہیں۔ تو جو عالم ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں، ان کے خاص حواری ہوتے ہیں، خاص اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، خاص لوگ ہوتے ہیں جو اپنے عالم اور اپنے قائد، اپنے رہبر کی مدد کرتے ہیں۔ تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی کہ میرا کون دوست ہے، مددگار ہے، تو قوم کے بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم آپ کے مددگار ہیں، آپ کو جو دقت آئے گی، جو پریشانی آئے گی، آپ کو جہاں ضرورت پڑے گی، آپ آواز دیں، آواز لگائیں، ہم حاضر ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ تو یہ معاملہ صرف عیسیٰ علیہ السلام تک محدود نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے 3 دفعہ اعلان کیا کہ کافروں کی طرف سے مجھے خبر لانے والا کون ہے، مجھ تک خبر پہنچانے والا کون ہے، وہ کون آدمی ہے جو کافروں کی سرگرمی، ان کے بابت خبروں کو ہم تک پہنچائے، کون بندہ ہے؟ تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول میں کافروں کی خبریں لا کر آپ کو بتاؤں گا۔ 3 مرتبہ اعلان کرتے ہیں اور تینوں دفعہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں گا، میں ان کی خبروں کو آپ تک پہنچاؤں گا، اور یہ اکیلے تنہا کافروں کے حال معلوم کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا؟ یہ بخاری کی حدیث ہے، 3719 نمبر کی، ان لکل نبی حواریہ، ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں۔ تو میں نے بتایا یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ نہیں، حواری کا، تمام انبیاء کے حواری ہوتے ہیں۔ حواری دست راس، قوت بازو، یعنی جو انبیاء کی مدد کرنے والے ہر موڑ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم آپ کی مدد کے لیے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ نہیں، بلکہ تمام انبیاء کے ساتھ ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، ان لکل نبی حواریہ، تمام نبیوں کے حواری ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ حَوَارِي الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، اور میرے حواری کون ہیں؟
زبیر بن عوام ہے، کیونکہ کٹھن موقع پر انہوں نے جواب دیا اور ساتھ دیا۔ ایسے کافروں کے پاس جانا، ان کی سرگرمی کا پتہ لگا کر کے آنا، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا معاملہ تھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام کے بارے میں کہا یہ میرے حواری ہیں۔ تو آج یہ پیغام آپ کے لیے اور میری آواز جہاں تک جا رہی ہے ان تمام لوگوں کے لیے ہے کہ زمانے قدیم سے آپ دیکھتے ہیں علماء طبقہ، علماء سے جڑے ہوئے جو خاص لوگ ہوتے ہیں، وہ عالم کو جو ہے آگے آ کر پروگرام ارینج کرنے میں، پروگرام کو کرانے میں، اور پھر دین کی باتوں کو سن کر دوسرے لوگوں کو تک پہنچانے میں، یا جو ہے پروگرام کو سیٹ کرنے میں، پروگرام میں مالی تعاون دینے میں، وقت کی قربانی دینے میں، یا مادی اور معنوی کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لیے جو علماء طبقہ سے جڑے خاص لوگ ہوتے ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں اور حواری کا کام کرتے ہیں۔ تو جہاں پر بھی، جس معاشرے میں بھی، آپ کے سماج میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کی بستی میں کوئی عالم جو ہے دینی پروگرام کرتا ہے، آپ لوگوں کے لیے جلسے جلوس کرتا ہے، دین کے حوالے سے محنت کر رہا ہے، تو جو قوم کے باشعور لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس عالم کے حواری بنیں، اس عالم کے لیے کہیں پر جو ہے دعویٰ سینٹر چل رہا ہے، کہیں پر مدرسہ چل رہا ہے، کہیں پر جو ہے دینی ادارہ چل رہا ہے، یا کہیں پر ایک عالم دین سماج میں، معاشرے میں دین اور دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو وہاں جو لوگ باشعور لوگ ہیں، ذی شعور لوگ ہیں، باہمت لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ بھی دیا ہے، جن کے پاس وقت بھی ہے، جو کچھ کر سکتے ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں، جو آپ کے یہاں کام کر رہے ہیں آپ ان کا ساتھ دیں، مالی ساتھ دیں، مادی طور پہ ساتھ دیں، معنوی طور پہ ساتھ دیں، جسمانی طور پہ ساتھ دیں، وقت دے سکتے ہیں تو وقت دیں۔ کہیں پر ایسا ہوتا ہے کوئی عالم پروگرام کرنا چاہتے رہتے ہیں، قوم کے اوباش لوگ پروگرام کرنے نہیں دیتے ہیں، تو جو عالم کے دستے راست ہوتے ہیں، حواری ہوتے ہیں، وہ وہاں پر پروگرام کرواتے ہیں کہ نہیں مولانا آپ پروگرام کریں، آپ یہاں پر آئیں، ہم کھڑے ہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کا دفاع کریں گے، ہم اس پروگرام کو ارینج کریں گے، آپ آئیں، آپ تقریر کریں، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ تو ایسے حواری ہر جگہ ضرورت ہے۔ تو یہ آپ کے لیے پیغام ہے، ان تمام سماج کے غیور لوگوں کو پیغام ہے کہ آپ کے یہاں جو دین کا کام کر رہے ہیں ان سے اٹیچ ہو کر ان کے حواری بنیں۔ کچھ خاص قسم کے لوگ اپنے علماء کے لیے، اپنے داعی کے لیے، اپنے مدرس کے لیے، اپنے قوم کے رہبر اور رہنما کے لیے حواری بنیں، تاکہ آپ کے ذریعے وہ عالم، وہ داعی، وہ مبلغ، وہ رہبر دین کا اچھے سے کام کر سکے۔ کوئی رکاوٹ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی کٹھنائی ہو، کوئی دقت آئے تو آپ ان کی مدد کریں۔ اسی حوالے سے ہم آپ کو جو ہے نصیحت کرنا چاہ رہے تھے کہ یہی نہیں بلکہ دنیا میں کہیں پر بھی کوئی بھی جو ہے دین کا کام کر رہے ہیں، شریعت کا کام کر رہے ہیں، دینی حوالے سے کام کر رہے ہیں، نبوت کے علم کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، تو جس طریقے سے نبی کے حواری ہوا کرتے تھے، آپ عالم کے، مبلغ کے، داعی کے، اپنے دین کے رہنما کے حواری بنیں اور ان کی مدد کریں تاکہ دین کا کام لوگوں تک پہنچے، باوقار طریقے سے پہنچے۔ دین کا کام کرنے میں اور دین کی نشر و اشاعت میں کسی طرح کی کوئی دقت آئے تو آپ آگے بڑھ کر آپ ان کا تعاون دیں، ان کو ساتھ دیں اور ان کی حفاظت کریں، ان کا دفاع کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے باشعور، غیور اور باہمت، حوصلہ مند نوجوانوں کو عالم، داعی، مربی، رہنما کا جو ہے حواری بننے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔